شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ایران حملہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں۔ اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ بھی پریشان نہیں ہے اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنے زمانے سے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہندو اور یہودی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم خباثت میں کفر میں ان سے آگے۔ آخر ہمارے ملک میں ہندو بھی تو رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے۔ میں اپنے ان اداروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ادارے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے ادارے تنخواہ لے کر کے وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس پورے یہ کہ جلسے کانفرنس کے ذریعے سے لاکھوں کا مجمع ہے، میں اپنے اداروں کو سلام پیش کر کے یہ کہتا ہوں بغیر تنخواہ کے خدا کی قسم ہم اس ملک میں سنی آپ کے ساتھ ہے اور شافعی آپ کے ساتھ ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے، بریلوی آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات آپس میں رہیں گے، لیکن وہ ایمان و کفر کے نہیں ہے۔ لیکن اس میں اپنے برادر مکرم اورنگزیب فاروقی سے بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس بل کے پاس کرنے میں جماعت اسلامی کا بھی شکریہ، اہل حدیث کا بھی شکریہ اور اسی طرح بریلوی حضرات کا بھی شکریہ۔ بلکہ آپ سے یہ عرض کروں کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے، ہندو جو 100 سال سے جن کے کاروبار اس ملک میں ہے، ڈھاڈر میں ہے، کلات میں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختو میں، ہندو آپ کے ساتھ ہوگا، یہودی آپ کے ساتھ دیں گے، نصارہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ میرے ادارے اس بات کو نوٹ کر لے، شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ایران حملہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی، وہ یہاں آئے گا بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ متقی اولاد، تقیت تو انہی کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب ہے۔ پھر ہم نے آپ کو کب کہا کہ آپ صحابہ کو تسلیم کریں؟ نہ کرو۔ یہودیوں سے ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، تم بھی یہودیوں مانو، عیسائی تم بھی مانو؟ اور ہندو سے کب ہم نے کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کو بھی ہم منوا نہیں سکتے کہ آپ کے اندر گند بھرا ہوا، کفر بھرا ہوا ہے، لیکن مسئلہ اتنا خاموش تو رہو نا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تبرہ گالی دینا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، یہ تبرہ انہی کا مسئلہ ہے کہ دو چیزیں، پنجتن پاک کا صرف جھوٹ بول رہے پنجتن پاک کے بارے میں، پنجتن پاک ان کا نہیں۔ علی حافظ قرآن، حسن حافظ قرآن، حسین حافظ قرآن، فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اما فاطمہ چکی چلا رہے، سینے میں درد ہے، تکلیف ہے، تب بھی قرآن کی تلاوت، حافظ قرآن۔ تو حافظ قرآن تو ہم ہی ہے، میرے اساتذہ سارے کے سارے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں صرف حافظ قرآن نہیں، میں نے بخاری بھی حفظ کیا، حافظ بخاری بھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ خدا کے بندو اس بات کو سمجھو، میری اداروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کو آپ سمجھ لیں۔ ہم نے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہمارے اکابرین نے جس طرح کہا۔ ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ پرانا بیان میں نے اب دوبارہ اپلوڈ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب کا کچھ سال 2022 یا 23 کے درمیان کا یہ بیان جو ایک کانفرنس کے موقع پر انہوں نے ریکارڈ کرایا، جس میں انہوں نے پاکستان سے اہل تشیع کی محبت، ان کی غداری اور ان کی بے وفائی بتائی کہ یہ کبھی بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے اور یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ اور آج پورے 3 سے 4 سال بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ کس طرح انہوں نے اپنی نفرت، اپنی بغض، اپنی منافقت، اپنی عداوت کو
تمام میڈیا کے سامنے اگل دیا، اور شکر ہے کہ انہوں نے اپنی بات اگل دی کہ ایران پر بات آئے گی تو ہم پاکستان کو نیز نابود کر دیں گے، اور کیا بھی۔ کس طرح انہوں نے ایک آرمی کے نوجوان کو زندہ جلایا۔ آج تک جتنے بھی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اور پاکستان کے امن اور سلامیت کو نقصان پہنچایا۔ تو ان اہل تشیع سے وہ ختم کیا جائے، ان کے قلع کما کیا جائے، اور ان کا پیچھا تعاقب کیا جائے جو لوگ ان میں ملوث ہیں، خاص طور پر ان کے ذاکرین کو ختم کیا جائے، تو پاکستان میں امن ممکن ہے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 3 لاکھ فوج سے اپنے اہل تشیع حضرات کو ہٹا دیں گے تو ہٹا دیں، جب وہ ہٹائیں گے تو الحمدللہ ہم رضاکارانہ بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی مراعات کے، ہم محب وطن کو ثبوت دیتے ہوئے فوج کو